17 رمضان اسلام کی تاریخ کا وہ دن جب کائنات کے سب سے عظیم فیصلے کے لیے صرف 313 روزے دار میدان میں نکلے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 17 رمضان کی وہ کون سی بارش تھی جس نے دشمنوں کے لیے زمین کو دلدل بنا دیا اور مسلمانوں کے قدموں کو پہاڑ جیسی مضبوطی دے دی؟ ایک طرف 1000 کا مسلح لشکر، گھوڑے، ہتھیار اور تکبر، اور دوسری طرف مٹھی بھر صحابہ جن کے پاس نہ مکمل تلواریں تھیں نہ ڈھالیں، مگر ان کے پاس ایک عظیم طاقت تھی، رمضان کا تقویٰ۔ آج ہم اس عظیم معرکے کی داستان سنائیں گے جسے دنیا غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دن جب زمین پر انسان لڑ رہے تھے اور آسمان سے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتر رہے تھے۔ رمضان کی برکت اور جنگ کا پیش منظر۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہجرت کا دوسرا سال۔ مسلمان ابھی مدینہ میں نئے آباد ہوئے تھے کہ مکہ کے قریش نے انہیں جڑ سے مٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ان کے جانشاروں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی اور پیچھے بھی۔ رمضان کے روزوں کی حالت میں یہ قافلہ حق کی حفاظت کے لیے بدر کے میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔ 17 رمضان کی مقدس رات اور دعا۔ 17 رمضان کی وہ رات تاریخ کی سب سے اہم راتوں میں سے ایک تھی۔ بدر کے میدان میں سناٹا تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے سجدے میں گرے اپنے رب سے گڑ گڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر یہ فریاد، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے گر جاتی ہے۔ اسی رات اللہ نے مسلمانوں پر ایک پرسکون نیند طاری کر دی تاکہ وہ اگلے دن عظیم معرکے کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام تھا جو 17 رمضان کی اس بابرکت رات میں نازل ہوا۔ جب 17 رمضان کی صبح طلوع ہوئی تو ایک عجیب منظر تھا۔ دشمن نے پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کے حصے میں رتیلی زمین آئی تھی جہاں قدم جمانا مشکل تھا۔ اسی وقت آسمان سے بارش برسانا شروع ہوئی۔ یہ بارش اللہ کا وہ معجزہ تھی جس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اس بارش نے مسلمانوں کی طرف ایک ریت کو جما کر سخت کر دیا تاکہ وہ آسانی سے لڑ سکے، اور انہیں غسل اور وضو کے لیے پانی بھی مل گیا۔ لیکن یہی بارش دشمن کی طرف دلدل بن گئی جس سے ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کا چلنا مشکل ہو گیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ سورہ انفال آیت 11۔ فرشتوں کا نزول اور عظیم فتح۔ پھر 17 رمضان کی اس دوپہر جب جنگ اپنے عروج پر تھی، اللہ نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کیا۔ آسمان سے 1000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوا۔ فرشتوں کی آمد نے دشمنوں کے دلوں میں ایسی ہیبت بیٹھا دی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کفر کا سب سے بڑا سردار ابو جہل عمر مجاہدین کے ہاتھوں مارا گیا۔ شام ہوتے ہی 313 ایمان والوں نے 1000 غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس جنگ میں 14 صحابہ شہید ہوئے، مگر انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔
17 रमज़ान का ये दिन हमें पैगाम देता है कि जब ईमान सच्चा हो और अल्लाह पे भरोसा कामिल हो तो आसमान से फरिश्ते भी मदद के लिए उतर आते हैं। रमज़ान का ये महीना हमें वही बदर वाला जज्बा पैदा करने की दावत देता है। आइए कोशिश करें कि इस 17 रमज़ान को हम अपने ईमान की तजवीज़ करें और बदर के इस अजीम शुहदा को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आपको तारीख़ इस्लाम की ये अजीम दास्तान पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़ वीडियोज़ के लिए नुसरत को फॉलो करना मत भूलें।